الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 اور 90، ان دونوں آیت کریمہ سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے 5 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ چھٹی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا یعنی کافر، یہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوتا ہے، اور یہ بات اس پر واجب بھی ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت سے دور رکھا جائے، کیونکہ اس نے اللہ ہی کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہے کفر کرنے والوں پر، کافروں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نہیں ہوگی۔ کون سی رحمت؟ جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، وہ رحمت جو ایمان لانے کی بنیاد پر ملتی ہے، وہ رحمت سے وہ دور ہوگا۔ اللہ کی رحمت ایک عام ہوتی ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو رکھتا ہے، ہر انسان، ہر مخلوق اس کی رحمت پاتا ہے، وہ کونی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصی رحمت ہے جو اس دنیا کے بعد ملے گی، اور وہ رحمت کون سی ہے؟ ایمان لانے کی بنیاد پر۔ تو جو ایمان نہیں لایا وہ اس رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ 7ویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ کچھ علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ کہا ہے کہ متعین کافر پر لعنت کی جا سکتی ہے، یعنی کسی ایک خاص کافر پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، اس آیت میں وہ دلیل موجود نہیں ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لعنت تمام کافروں پر کی ہے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جتنے بھی کافر ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی خاص کافر، کسی کو متعین کر کے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، تو ہم بھی کسی کو متعین کر کے کافر نہیں کہہ سکتے۔ البتہ کوئی کفر کا کام کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے اس نے کفر کا کام کیا ہے، اس کو اس پر لعنت نہیں کریں گے، بلکہ عمومی طور پر لعنت قرار دیں گے کہ یہ کام کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجا کرتے تھے کچھ کافروں پر نام لے کر کہ فلاں پر اللہ تو لعنت کر، فلاں پر لعنت کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ اس طرح سے لعنت نہیں بھیج سکتے۔ متعین کافر پر لعنت بھیجنا اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت نہیں دی ہے۔ اگر وہ زندہ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے کیا کر دے؟ ہدایت دے دے، اور ہدایت پانے کے بعد پھر وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ تو ہم کسی متعین آدمی کو جو زندہ ہے کافر نہیں کرا دے سکتے، فکس کر کے کہ یہ آدمی کافر ہے، فکس کر کے کہہ دیں، یہ عام لوگوں کی کام نہیں ہے۔ البتہ جو کافر چلے جا چکے دنیا سے، کفر کی حالت پہ چلے گئے، تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مردوں کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ جا چکے ہیں اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اگر وہ اپنے کفر برقرار ہوں گے تو وہ کفر کے حساب سے ان کے ساتھ انجام ہوگا، اور اچھا اور برے انجام پر وہ گئے ہیں تو برے انجام کے اعتبار سے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ ہمارا اور آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی پر لعنت بھیجتے رہیں۔ تو متعین کر کے نہ تو زندے کی حالت میں نہ تو دنیا سے جا چکے ہیں اب لعنت نہیں بھیج سکتے۔ البتہ عمومی بات یہ کہی جا سکتی ہے جو کفر کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی۔ عمومی بات، جنرلی بات کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو خاص کر کے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ 7ویں بات تھی۔ 8ویں بات اس آیت کی یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل، خاص طور پر یہود کا جو کفر تھا، جو انکار تھا، وہ کس بنیاد پر تھا؟ وہ بوس کی بنیاد پر تھا، حسد کی اور ضد کی بنیاد پر تھا، جہل کی بنیاد پر نہیں۔ کبھی کبھی انسان انکار اس لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا نہیں، اس کو علم نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگوں کا انکار کیسا ہوتا ہے؟ جانتا ہے، جہل نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے،
لیکن حسد کی بنیاد پر ہوتا ہے یا ضد ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان حق اس لیے نہیں قبول کرتا، اس کی ضد ہوتی ہے. تو کہتے ہیں بنی اسرائیل نے جو انکار کیا، جو کفر کیا، ان کی ضد تھی، بغض تھا اور حسد تھا. یہ تینوں باتیں تھیں جس کی بنیاد پر انہوں نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیاً ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. اس بات پر ان کو ضد تھی اور حسد تھی اور بغض تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اس پہ اتار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو، یعنی نبوت جیسی چیز ایک فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، کسی کو نبی بنانا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وہ جسے چاہے نبوت دے اور نبی بنائے. ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی ہمارے ہی نسل کا ہونا چاہیے، ہم ہی میں سے ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری نسل میں جب نبوت دے دی تو ان کو یہ حسد ہو گئی اور یہ بغض اور ضد ہو گئی. اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ زیادہ خطرناک ہے کفر. کس بالمقابل میں؟ اس کفر کے بالمقابل میں، اس انکار کے بالمقابل میں جو جہل کی بنیاد پر ہوتا ہے، نا سمجھی کی بنیاد پر ہوتا ہے. دونوں میں اس قسم کا فرق پایا جاتا ہے. بہرحال یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کا کفر اور یہود کا کفر یہ بغض، حسد اور ضد کی بنیاد پر تھا، اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. انسان پھر اس سے واپس آتا نہیں بلکہ اسی میں پڑا ہوتا ہے کیونکہ ضد ہے اس کی. تو یہ 8ویں بات ہمیں معلوم ہوئی، اور باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر اور غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنے علم، عمل اور کردار کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے. آمین.